بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شرح اربعین النووی آج اس کا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت پہ بات کی تھی، حدیث کے حقوق بتائے تھے۔ آج دوسرا درس ہے اور باقاعدہ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، جس میں آج کے سبق میں انشاءاللہ دو باتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی۔ ایک صاحب کتاب امام نووی رحمہ اللہ کا تعارف، اور دوسرے نمبر پہ اس کتاب کا مقدمہ، جو کتاب کے شروع میں صاحب کتاب نے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ صاحب کتاب کی حیثیت کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کہ جس کتاب کی آپ اپنے دل میں ویلیو پیدا کرنا چاہتے ہیں، قدر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے صاحب کتاب کی ویلیو کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی ہستی، اس کی حیثیت کا علم آپ کو ہے تو اس کی کتاب کی ویلیو بھی ہوگی، لیکن اگر صاحب کتاب کی ویلیو نہیں آپ کے دل میں تو پھر کتاب کی ویلیو بھی نہیں ہوگی۔ امام نووی رحمہ اللہ بڑے عابد اور زاہد آدمی تھے، بڑے زہد و ورع والے آدمی تھے، انتہائی سکینت اور وقار والے اور انتہائی سنجیدہ آدمی تھے، علم میں بڑا شغف رکھتے تھے۔ ان کا شمار 7ویں صدی ہجری کے محدثین میں ہوتا ہے۔ ان کا نام اصل میں یحییٰ ہے اور والد کا نام شرف ہے، اور ان کی کنیت ابو زکریا اور ان کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو یوں ان کا مکمل نام بنتا ہے ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ نووی اصل میں ان کا اسم منصوب ہے۔ یہ ایک بستی ہے نوا، دمشق کے قریب ایک شہر ہے حوران، اس سے متصل ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے نوا، اس کی طرف منسوب ہے، چونکہ ان کا آبائی علاقہ ہے، پیدائش وہاں بھی ہوئی ہے، بچپن وہاں پہ گزرا ہے، اور وفات بھی وہاں ہوئی ہے، دفن بھی وہاں ہوئے، تو اس لیے اس بستی کی طرف منسوب ہیں، نوا بستی سے نووی ہوئے، تو مشہور نام امام نووی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد بڑے نیک اور بزرگ آدمی تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم پہ، تربیت پہ بڑی محنت کی ہے۔ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی فرماتے ہیں کہ میں نے امام نووی رحمہ اللہ کو پہلی دفعہ تب دیکھا تھا جب وہ 10 سال کی عمر کے تھے، اور میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ بچے جو ان کے ہم عمر تھے ان کو اپنے ساتھ کھیلنے پہ مجبور کر رہے تھے، کھینچ رہے تھے، اور یہ ان سے بھاگ رہے تھے، اور وہ ان کو کھینچ رہے تھے اور مجبور کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کھیلو، اور وہ اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے اور اس حالت میں رو رہے تھے، اور اس حالت میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا، اور میری چھٹی حس نے کام کیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بڑا امام بنے گا، بڑا عالم بنے گا، اور بڑی دین کی خدمت کرے گا۔ میں اس نوا بستی میں جو استاد تھا جو ان کو پڑھاتا تھا، ابتدائی تعلیم دے رہا تھا، میں اس کے پاس گیا کہ آپ اس بچے پہ خوب محنت کریں۔ میں نے اس بچے کے اندر وہ چیز دیکھی ہے، اور میری چھٹی حس کام کر رہی ہے کہ یہ بچہ بڑا عالم بنے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑا نام کمائے گا۔ استاد نے کہا کہ تم نجومی ہو؟ میں نے کہا نجومی نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں یہ میرے منہ سے اللہ نکلوا رہا ہے، اس بچے کے اندر جو چیز ہے وہ مجھ پر منکشف ہوئی ہے۔ اب یہ بات امام نووی کے استاد نے امام نووی کے والد سے ذکر کی کہ اس طرح فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے اس کے بارے میں، تو آپ خصوصی توجہ دیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کے والد نے تب ارادہ کر لیا یہ بات ہے تو پھر میں اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں،
میں عزم کرتا ہوں کہ یہ دین کی خدمت میں لگاؤں گا اس کو۔ لیکن اس نواں بستی کے اندر کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی معیاری اور مشہور مدرسہ نہیں تھا، صرف ابتدائی تعلیم ہوتی تھی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے وہاں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، ناظرہ قرآن پڑھا، اور اتنے میں بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، تقریباً 18-19 سال کی عمر ہو گئی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کے والد نے ان کو دمشق میں ایک مدرسہ ہے رواحیہ، وہاں پہ داخل کرایا۔ دمشق آپ کو معلوم ہے کہ بڑا مشہور شہر ہے اور شام کا علاقہ کہلاتا ہے، اور وہاں اس وقت علم و فضل کے تقریباً 300 سے زیادہ مدرسے پائے جاتے تھے، اور دمشق کا علاقہ اس زمانے میں ایسا علاقہ تھا جو کہ علماء اور فضلاء کا مرکز مانا جاتا تھا، ائمہ کا مرکز مانا جاتا تھا۔ تو وہاں ایک مدرسہ رواحیہ، وہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ کے والد نے ان کو ایڈمٹ کرا دیا پڑھنے کے لیے، اور وہاں ان کو بڑے جید اور ممتاز استاد ملے، اور ہر استاد اپنے فن کا ماہر تھا۔ کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی علم فقہ کا ماہر ہے، علم اصول کا ماہر ہے، کوئی علوم القرآن کا ماہر ہے، علوم عربیہ کا ماہر ہے، کوئی گرامر کا ماہر ہے۔ تو ہر استاد ان کو ایسا ملا جو کہ اپنے فن میں ایک ایکسپیرینس رکھتا تھا، ایک تجربہ رکھتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کو خاصا علم ملا، اور خوب جو ہے وہ ان کو پذیرائی بھی ملی۔ امام نووی رحمہ اللہ تقریباً 19 سال کی عمر میں تھے جب وہ اس مدرسہ میں گئے، اور 2 سال وہاں اس مدرسہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ، طالب علم کی حیثیت سے وہاں مقیم رہے، اور علمی شغف اتنا تھا، آپ امیجن کیجئے، عقل نہیں مانتی، لیکن جو ہے ان کے بارے میں مستند روایات کے توسط سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں 2 سال مقیم رہا مدرسہ رواحیہ میں، اور 2 سال سونے کے لیے اپنے پہلو کو، اپنی کمر کو زمین پہ نہیں لگایا۔ 2 سال یعنی نہ چارپائی، بیڈ، زمین، بستر، اپنے پہلو کو، اپنی کمر کو بستر پہ نہیں لگایا۔ اب کیسے سوتے تھے؟ بس یہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کتابیں الماری میں، اور پڑھتے پڑھتے جب نیند آنے کا غلبہ ہوا اور نیند جو ہے وہ چھائی، تو ذرا سی ٹیک لگا لی کتابوں کے ساتھ اور سو گئے۔ اب اتنے میں بندہ کتنی دیر سو سکتا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھل گئی، پھر پڑھنے مصروف ہو گئے، پھر جو ہے وہ رات کو ایسا نیند کا غلبہ آیا، پھر جو ہے ٹیک لگا لی۔ بس 2 سال اس طرح، اور ان کے بقول کہ میں نے 2 سال سونے کے لیے اسپیشل جو ہے وہ بستر وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ ایک علمی شغف تھا ان کا، اور جہاں تک تعلق ہے خوراک کا، کھانے کا، تو وہ بھی قوت لا یموت تھی، یعنی اتنی تھی کہ جتنے سے انسان زندہ رہ سکے۔ اور طبقات شافعیہ میں آتا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، یعنی علمی شغف اتنا تھا۔ دیکھیں، کھانا کھانا اور لباس پہننا، اچھی خوراک رکھنا، اچھا کھانا کھانا اور سیر سپاٹے کرنا اور نیند پوری کرنا، یہ جائز امور ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن علماء نے یا جن لوگوں نے دنیا کے اندر کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی نام کمانا ہوتا ہے، کوئی خدمت کرنی ہوتی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے، تو وہ پھر ایسی چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت پروڈکٹیو کاموں میں لگاؤں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے اندر دیگر خوبیاں بھی تھیں، لیکن ایک خوبی بہت اعلیٰ تھی کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اپنا ایک لمحہ پروڈکٹیو کام میں لگاتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کھانا پینا، سونا اور سیر سپاٹے اور آؤٹنگ یہ ہونی چاہیے زندگی میں، انسان کے جسم کا بھی اس کے اوپر حق ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء سلف کہتے ہیں کہ جو مباحات کی کثرت ہے نا، وہ بندے کو تقویٰ کے لیول سے گرا دیتی ہے، اور دین میں یا آپ کہہ لیں کہ دنیا میں انسان کوئی محنت والا کام نہیں کر سکتا اگر مباحات کی کثرت ہو۔ مباحات کیسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ٹرم آپ سن لیجئے، جیسے کھانا کھانا، اب یہ ایک جائز امر، انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ انسان اتنا کھا لے اور انسان جو ہے وہ اتنا کھانوں میں مصروف رہے کہ زندگی میں انسان پروڈکٹیو کاموں سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح سونا، یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ دن رات انسان سویا رہے گا تو پھر یہ ہے کہ انسان کئی ضروری اور کئی مفید کاموں سے محروم رہے گا۔ اسی طرح آؤٹنگ کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر انسان آؤٹنگ میں رہے تو کئی مفید کاموں سے محروم رہے گا۔ تو علماء کہتے ہیں جس کے اندر مباحات کی کثرت ہے، یعنی مباح کہتے ہیں جائز امور،
سونا کھانا پینا، ان جائز امور کی کثرت جس بندے کے اندر آ جائے تو وہ بڑے مفید اور بڑے ضروری کاموں سے محروم رہ جاتا ہے، زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتا۔ تو علماء کے پیش نظر یہ چیز ہوتی تھی، اس لیے پھر امام نووی رحمہ اللہ نے جہاں جب علم حاصل کیا تو اس میں بھی بڑا کمال حاصل کیا۔ ایک دن میں 12 سبق پڑھتے تھے، 12 سبق، یعنی آپ عموماً آپ چلے جائیں مدارس میں یا دیگر انسٹیٹیوٹ میں میکسیمم 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 8 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ایک دن میں، لیکن امام نووی ایک دن میں 12 سبق پڑھتے تھے۔ یعنی ایک امام غزالی کی کتاب تھی الوسیط، اس کا جو ہے وہ 2 سبق پڑھتے تھے۔ ایک المہذب کتاب ہے امام شافعی کی فقہ پہ، اس کے 2 سبق پڑھ لیے۔ ایک جو ہے وہ حدیث کے 1 سبق ہے، ایک منطق کا 1 سبق ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ علوم فقہ کا 1 سبق ہے، علوم عربیہ کا 1 سبق ہے، اسی طرح اسماء و رجال پہ 1 سبق ہے، یعنی ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ ایک سبق پڑھتے تھے۔ تو 12 اسباق پڑھتے تھے ٹوٹل، اور پھر یہ ہے کہ اپنی کتابوں کے اوپر حاشیہ اور تعلیق اور تشریح بھی خود ہی لگاتے جاتے تھے، جن سے ان کے اساتذہ بھی بڑے متاثر ہوتے تھے کہ یہ اس کے اندر کتنا علمی شغف ہے۔ پھر یہ ایک طالب علمی دور ہے، لیکن جب بعد میں تدریسی کام میں آئے، تدریسی عمل میں آئے اور تصنیفی عمل میں آئے، پھر اس میں بھی کمال پیدا کیا اور اتنی کتابیں لکھیں، اور ان کی کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے کہ شاید ہی کسی اور کو مقبولیت ملی ہو۔ ان کی ایک کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن، یعنی قاری قرآن کے کیا آداب ہیں، اس پہ ایک کتاب ہے ان کی، اور اسی طرح علوم حدیث پہ بھی، الغرض ہر فن پہ کتاب لکھی، علوم حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں، لغت پہ کتابیں لکھی ہیں، علوم فقہ پہ کتابیں لکھی ہیں، علوم عربیہ پہ کتابیں لکھی ہیں، ہر فن میں ایک کتاب ان کی مشہور ہے۔ اور علم حدیث میں المنہاج جو صحیح مسلم کی شرح ہے، جتنی اس کو مقبولیت ملی ہے، جتنی وہ مشہور ہوئی ہے، تو صحیح مسلم کی اور کوئی شرح مشہور نہیں ہو سکی۔ اسی طرح ریاض الصالحین ان کی علوم حدیث پہ کتاب ہے۔ تو ریاض الصالحین کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ فلا تکاد مسجدا الا ویقرأ فیہ کتاب ریاض الصالحین، آپ کو شاید ہی کوئی مسجد ایسی ملے گی کہ جس میں ریاض الصالحین نہ پڑھی جاتی، کہ ائمہ مساجد درس دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، عصر کی، مغرب کی نماز کے بعد، حدیث کا اگر درس دیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریاض الصالحین جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائی جائے اور بیان کی جائے، یعنی اتنی مقبولیت اس کو ملی ہے ریاض الصالحین کو۔ پھر اس طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے جو کتاب کھلی ہے نووی، اس کو بڑی مقبولیت ملی ہے۔ ابھی مقدمہ پڑھیں گے تو 40 پہ بڑی کتابیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو 40 کو مقبولیت امام نووی کی کتاب کو ملی ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں مل سکی۔ اس طرح جو ہے وہ لغت پہ کتاب لکھی ہے تہذیب الاسماء واللغات، یعنی لغت پہ ڈکشنری پہ بڑی کتابیں، لیکن ان کی کتاب کو بڑی مقبولیت ملی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی کتابیں ہیں امام نووی رحمہ اللہ کی۔ تو بہرحال امام نووی رحمہ اللہ 28 سال دمشق میں رہے، یعنی طالب علمی اور پھر جب پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تو سارا ملا کے 28 سال دمشق میں رہے، اور پھر جو ہے 28 سال کے بعد واپس جب وہ نواب بستی میں آگے، کیونکہ بیمار ہو گئے تھے اور کچھ دیر بیمار رہے، پھر 676 ہجری کو جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ 631 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 76 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یوں 45 سال کا تقریباً ان کا دورانیہ ہے عمر کا، یعنی اتنی کم عمر پائی ہے لیکن کام اتنا کیا۔ یہ ان کا یہ شغف تھا علم کے ساتھ اور محبت تھی دین کے ساتھ کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ اس وقت میں برکت کی وجہ سے اتنی کم عمری میں اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے زندگی میں کیے۔ ایک آخری بات نوٹ کر لیجئے گا امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ امام نووی رحمہ اللہ ایک مجتہد آدمی تھے، اجتہاد کرنے والے، اور مجتہد کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحاکم یخطئ و یصیب، مجتہد جو ہے وہ خطا بھی کرتا ہے اور اس سے کام صحیح بھی ہو جاتا ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے، غلطی بھی نہیں بھی ہوتی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ سے اللہ کی اسماء اور صفات میں ایک غلطی ہوئی کہ چند صفات میں وہ تعویل کرتے تھے۔ یعنی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کو بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی جو تعویل کے مانا جائے۔ یعنی اللہ کا ہاتھ ہے تو ہم مانیں گے بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے ہم مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعویل کرتے تھے اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی تعویل یہ کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کا استحکام، اللہ کی حکومت۔ تو یہ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی۔ ایک اشارہ، ایک مذہب ہے اشارہ ماتریدیہ، وہ اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں۔
تو امام نووی رحمہ اللہ کے مجتہد تھے، تو ایک مجتہد کی حیثیت سے ان سے غلطی ہے۔ مجتہد سمجھتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں کہ جو دینی احکام کو، شرعی احکام کو اپنی عقل سے، اپنے فہم سے کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شرعی احکام میں کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا، لیکن یہ ہے کہ آپ فیصلہ تو کرنا ہے، لیکن وہاں پہ اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے فہم سے آپ کہہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایسے کر لیتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم نہیں ہے، ہم یہاں پہ ایسے کر لیتے ہیں۔ ہاں، مفتی ٹائپ آپ کہہ لیں۔ اب یوں سمجھیے کہ جیسے اس کی مثال لے لیجیے کہ ایک صحابی رسول ایک سفر میں تھے، اور ان کو رستے میں، سفر میں ان کو غسل کی حاجت ہوئی، لیکن پانی میسر نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کے بغیر تو گزارا نہیں، تو اب پانی میسر نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، چونکہ ان کے ذہن میں وہ تیمم کا مسئلہ نہیں تھا، ان کو تیمم کا مسئلہ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا جیسے نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے انسان پانی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سارا گیلا کر لیتا ہے، اس طرح انہوں نے مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر کے اور مٹی میں لت پت کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ اب بعد میں جب رسول اللہ کی مجلس میں پہنچے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایسے کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ آپ تیمم کر لیتے، اپنے ہاتھوں کا اور اپنے چہرے کا مسح کر لیتے۔ تو اب اس صحابی نے، اب نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت ان کے ذہن میں شرعی مسئلہ نہیں آتا تھا ان کو، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں ایسے کر لیتا ہوں، اپنی عقل سے، اپنے علم سے انہوں نے ایک تکا مارا۔ اب وہ تکا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کو اجتہاد بولتے ہیں۔ تو امام نووی بھی ایک مجتہد آدمی تھے، لیکن یہ ہے کہ اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، تو یہاں ان کو غلطی لگی۔ اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اسماء اور صفات میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ بغض نکالا ہے امام نووی سے، انہوں نے کہا ان کی کتابیں جلا دی جائیں اور ان سے بالکل جو ہے ان کی کتابوں کو پڑھا نہ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی دیگر خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی اس غلطی کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ایک تو وہ مجتہد تھے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی حسنات اتنی ہیں، ان کی خدمات اتنی ہیں، انہوں نے دین کے لیے کام اتنا کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کی نیکیاں جو ہے اس کی برائیوں کو، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے، غفر اللہ لہ۔ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی بات۔ تو بہرحال یہ تھا امام نووی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف۔